یہ سوال جو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے قدرے مشکل ہے، مگر اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں تو یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے سوال جو ہے وہ یہ ہے، ایک تو انجیل باب مطابق متی سے ہے تھوڑی سی ورسز اور تھوڑی سی مرکز سے ہیں۔ تو ورسز یہ ہیں کہ 10 باب ہے، اس کی 5 آیت ہے، دوہرا دینا چاہتا ہوں کہ ان 12 کو یسوع نے بھیجا، اور واقعہ یہ ہے کہ 12 کو جب بھیجا اور انہیں بدروؤں پر اختیار دیا اور انہیں کہا کہ آپ جائیں، اور ان کو یہ کچھ انسٹرکشنز دیں، اور وہ یہ تھی کہ راستے میں اپنے لیے نہ سونا، نہ چاندی، نہ تانبا اپنے کمر بند کے لیے رکھنا، نہ راستے کے لیے تھیلی، نہ 2 کرتے، نہ جوتے، نہ لاٹھی لینا۔ اب یہی اکاؤنٹ جو ہے، یہ جب ہم مرکز میں آ جائیں، مرکز 6 باب اس کی 7 آیت، اور اس نے 12 کو پاس بلایا اور ان کو 2 کر کے بھیجنا شروع کیا، اور انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا، اور انہیں حکم دیا کہ راستے کے لیے سوائے لاٹھی کے کچھ نہ لو۔ اب اس میں یہ کہ لاٹھی نہ لینا، اس میں یہ کہ سوائے لاٹھی کے کچھ لو ہی نہ۔ اب دونوں اکاؤنٹس ایک ہی ہیں اور دونوں میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے۔ دراصل تضاد نظر کیوں آتا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بنیادی حکم جو ہے اس کو مس کر جاتے ہیں۔ تو بنیادی کمانڈمنٹ اس میں یہ نہیں ہے کہ کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا۔ بنیادی کمانڈمنٹ یہ ہے کہ بھائی دیر مت کرو، ایسے ہی نکلو۔ اب بات یہ ہے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ کمانڈمنٹ بنیادی یہ ہے، کوئی کلو ملنی چاہیے مجھے بائبل مقدس سے تاکہ میں اپنی بات کو سبسٹینشیٹ کر سکوں۔ اب دیکھیے واقعہ جو ہے، جو لاٹھی کا ذکر ہے کہ لاٹھی کے سوا اپنے ساتھ کچھ نہ لینا، وہ دیکھیے مرکز میں ہے، اور مرکز کی سورس جو ہے وہ پطرس ہیں۔ تو آپ ذہن میں رکھیے کہ کمانڈمنٹ بنیادی طور پر یہ ہے کہ دیر نہیں کرو، جلدی نکلو، گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی گھر جا کر اپنے لیے یہ چیزیں مت لینا۔ تو آپ دیکھیے کہ کلو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سب کھڑے ہوئے ہیں اور مسیح نے سب کے سامنے اعلان کرنا شروع کر دیا، ایسا نہیں کیا یہ کہ وہ 2 کی ٹولیوں میں کھڑے تھے، اور اس نے ان کو، آپ دیکھیے کہ مرکز میں جب آپ آ جاتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے، کلو یہ ہے، اور اس نے 12 کو پاس بلایا اور ان کو 2 کر کے بھیجا۔ تو 2 کر کے بھیجا، تو جب پہلے 2 کے پاس آئے تو ان کے پاس لاٹھی موجود نہیں تھی۔ ان کے لیے بھی کمانڈمنٹ یہی تھا، حکم یہی تھا کہ دیر مت کرو، یہ تم گھر جاؤ گے اور 2 جوتیاں ڈالو گے، بیچ میں تانبا ڈالو گے، فلاں چیز ڈالو گے، چاندی ڈالو گے، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں راستے میں تمہیں مل جائیں گی، کیونکہ مزدور جو ہے اپنی مزدوری کا حق رکھتا ہے۔ تو جب آپ 2 کر کے انسٹرکشن دیتے ہوئے حضرت پطرس کی طرف آئے، غالباً ان کے پاس لاٹھی پہلے سے موجود تھی، اور دیکھتے ہی آپ نے کہا کہ یہ بھی گھر جائے گا اور چیزیں چھوڑ کر آئے گا یا چیزیں کچھ کلیکٹ کرے گا، اور کہا کہ پطرس لاٹھی کے علاوہ اپنے ساتھ کچھ مت لینا۔ تو سب کے لیے کمانڈمنٹ وہی تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بظاہر اتنا ڈیفیکلٹ لگ رہا تھا اور آپ کو دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب کے لیے انسٹرکشن تھی، اور چونکہ دونوں اناجیل میں الگ الگ اکاؤنٹس نظر آ رہے ہیں تو یہ الگ الگ اکاؤنٹس نہیں ہیں، یہ ایک ہی اکاؤنٹ ہے، بلکہ مسیح 2 کر کے اپنے شاگردوں کے پاس جا رہے تھے اور 2 کر کے ان کو بھیج رہے تھے، اور کمانڈمنٹ سب کے لیے یہی تھا کہ گھر مت جانا، ڈبل چیزیں نہیں لینا، اپنے لیے کرتے نہ لینا، یہ ساری چیزیں مت لینا۔ اور چونکہ پطرس ضعیف تھے، تھوڑے سے کمزور بھی تھے، تو جب آپ نے دیکھا کہ پطرس کے پاس جو ہے آلریڈی لاٹھی موجود ہے، تو آپ نے پطرس سے حکم دیتے ہوئے کہا کہ لاٹھی کے علاوہ اپنے ساتھ کچھ مت لینا۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی تضاد کو یا ڈفرنس کو یا سو کالڈ کانٹرڈکشن کو اگر ڈیل کرنا ہو تو آپ نے بنیادی بات جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ بائبل کا اکاؤنٹ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بائبل کا اکاؤنٹ غلط نہیں ہو سکتا تو پھر وہ غلطی آپ دور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یا اس معمے کو حل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے گا، اور بائبل ہیز نو contradictions، بائبل ہیز only difficulties and you can very easily solve them. Thank you.